السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد۔ سامعین کرام، آپ پچھلے کئی درسوں سے ابراہیم علیہ السلام کی خوبیاں سماعت فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی کئی پہلو بیان کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی خوبی یہ تھی کہ وہ شرک سے کنارہ کش رہنے والے تھے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے تھے۔ تیسری خوبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے، یعنی آنے والے مہمان کو فوراً کھانا وغیرہ پیش کر دیتے، اور یہ آپ ہی کی یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ سنت ہے۔ اہل تاریخ اور اہل تفسیر ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مہمانوں کی عزت اور مہمانوں سے محبت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت اور مزاج میں رس بچ چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کی ایک جھلک بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہے۔ قرآن کے اسلوب کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ہود کے اندر 69 آیت نمبر کے اندر، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری لے کر کے آئے، تو فرشتے نے کہا قالوا سلاما، تم پر سلامتی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال سلام، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ذرا بھی دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لا کر مہمان کے سامنے رکھ دیا۔ اس آیت سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شکر گزار موحد کس قدر مہمان نواز تھا کہ آنے والے فرشتے کو مہمان سمجھ لیا۔ ذرا غور کریں، جید الانبیاء عالم الغیب ہوتے تو یہ غلط فہمی نہیں ہوتی کہ آنے والا مہمان انسان نہیں فرشتے۔ آج ہمارے معاشرے میں جہلا پیر جو ہے بہت میلوں دور بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور لوگوں کے دلوں کو بھید کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ انبیاء کے سامنے انسانی شکل میں فرشتے بیٹھے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ جان نہیں سکے کہ یہ اللہ کے نازل کردہ فرشتے ہیں، تو پھر یہ دور دراز جہلا پیر جو معاشرے کے اندر بنے ہوئے ہیں، ان کو غیب کی اتنی تیز ترین خبر کس نے بتا دی؟ جب انبیاء کو غیب کی خبر نہیں ہے تو انہیں غیب کی خبر کہاں سے آئے گی؟ غیب کی خبر صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی میں اس قدر جلدی کی کہ ان سے حال احوال بھی نہیں پوچھا، ایڈریس بھی نہیں پوچھا، بلکہ مہمان کے سامنے فوراً بچڑا بھنا ہوا گوشت لا کر رکھ دیا۔ آج ہمارے یہاں مہمان نوازی کرنے کے لیے 70 مرتبہ سوچتے ہیں، بار بار آنے والے مہمان کو شرمندہ کرتے ہیں کہ آپ کو بھوک لگی ہے، آپ کو بھوک تو نہیں لگی، آپ کھانا تو نہیں کھائیں گے، یا آپ کھانا کھا کے آئیں گے۔ یہ اس طرح سے بہانے بازی کرتے ہیں۔ بیچارہ مہمان شرم کے مارے کھانے پر بھوک کو ترجیح دیتا، نہیں کھاؤں گا چلے گا، لیکن کھل کر نہیں کہتا۔ ابراہیمی بنو، موقع کی مناسبت جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مہمان نوازی کے لیے پیش کر دیا، جو چیز میسر ہے وہ پیش کر دو، اور آنے والے مہمان کو اپنے لیے رحمت سمجھو، کیونکہ آنے والا مہمان اپنے ساتھ بہت سارے خیر و برکات کے انبار لے کر کے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کا بانی ہے، یعنی شروعات مہمان نوازی کی ابراہیم علیہ السلام نے کی۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے مہمان کی مہمان نوازی کی وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت تک جتنے میزبان اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کریں گے ہر ایک کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا کرے گا، کیونکہ وہ نیک عمل کے بانی تھے۔ آج مہمانوں کی مہمان نوازی ہمارے معاشرے میں ہمارے اندر سینکڑوں خامیاں موجود ہیں۔ جہاں تکلفات کے بیجا جگہ لے لیے وہاں مہمانوں کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں اور کھانا کھلانا یا پانی پلانے سے جان چھڑاتے ہیں۔ کئی لوگ تو مہمان نوازی صرف دنیاوی مفاد کے لیے کرتے ہیں، جہاں جہالت اس قدر بڑھ رہی ہے کہ لوگ کھانے کھلانے اور پلانے کے بعد طعنے دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں شیطانی ابراہیمی نہیں ہے۔ ابراہیمی بننے کے لیے بے لوث مہمان بننا ہوگا، کیونکہ ہمارا دین بھی ملت ابراہیم کا پیروی کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں ایسے شخص کا ایمان باللہ اور ایمان آخرت پر شک کیا گیا جو مہمانوں کی عزت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کو بہت بڑا عمل قرار دیا اور اس عظیم عمل سے اعراض کرنے والوں کو سخت وعید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت میں 1608 کے اندر 1618 میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ پس ضرور اپنے مہمان کی عزت کرے، کیونکہ مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت لے کر کے آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ تیسری خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت کے روز اللہ کی طرف سے سب سے پہلے مہمان نوازی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی کی بانی ہے، انہوں نے مہمان نوازی کی، اور مہمان نوازی یہ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری خوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس تیسری خوبی کو اپنا کر سچا ابراہیمی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔